السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق و تائید کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی تعریف فرمائی ہے، اور خاص طور پر صحابہ کرام کی دو خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو ان کی مومنانہ اور برادرانہ شان کہ وہ دشمنان اسلام پر سخت اور محبان اسلام پر نرم ہیں، وہ کافروں کے معاملہ میں قوی اور مومنوں کے معاملہ میں رحیم ہیں۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ کی حالت میں یعنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور ان کی عبادت کے آثار ان کے چہرہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے دل کا نور ان کی پیشانی سے نمایاں ہوتا ہے۔ انسان کا چہرہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اس کے دل کی حالت اس کے چہرہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی کے دل میں اگر غرور و تکبر ہے تو وہ چہرہ سے ظاہر ہے، اور اگر آدمی کے دل میں عجز و انکساری ہے تو وہ بھی چہرہ سے ظاہر اور عیاں ہیں۔ صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا فضل اور اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ان کو اخلاص کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور یہ دولت ایمان ان کے پر نور چہروں سے عیاں ہوتی ہے۔ صحابہ کرام گلستان نبوت کے وہ پھول تھے جن کا رنگ تو الگ الگ تھا، جن کی شکلیں جدا جدا تھیں، مگر ان کی خوشبو ایک تھی۔ وہ خوشبو ان کے ایمان و عمل اور کردار کی تھی، اور یہ خوشبو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے تھی۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر اجمال ہے تو صحابہ کرام کی سیرت اس کی تفصیل ہے، ڈیٹیلز ہے۔ جس صحابی میں بھی عظمت و عزت کا جو پہلو روشن ہوا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ہوا ہے، اور صحابہ کرام کے کردار کی روشنی سے جو تاریخ اسلام منور ہے وہ دراصل نور محمدی کی جلوہ افشانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں مختصر محمد رسول اللہ فرمایا، پھر والذین معہ اشداء علی الکفار کے ذریعہ تفصیل سے صحابہ کرام کی کردار پر روشنی ڈالی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اللہ کی راہ میں لڑنے اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے بیعت لی، جو اسلامی تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ صحابہ کرام کی جانثاری، فداکاری کا جذبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان سے خوش ہونے کی آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور میرے سامعین حضرات، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، دل سے ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے ساتھی بنے، اپنی سیرت و کردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے منور کیا، اپنے گھر بار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ ہدایت سے روشن کیا، تنگی و بدحالی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا، اسلام کی آبیاری اپنے آنسوؤں اور خون جگر سے کی۔ ان کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا، ان کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا۔ سچ مچ یہی لوگ تھے جن سے اسلام کا بول بالا ہوا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی خوشی اور رضامندی کا اظہار فرمایا۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ صحابہ کرام کے مقام اور ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، جن کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جانے انجانے میں ہم میں سے کوئی گستاخی کسی صحابی سے متعلق نہ ہو جائے، خاص طور سے اس دور میں، موجودہ دور میں، جبکہ یہودیت اور شیعیت نے جان بوجھ کر صحابہ کے مقام و مرتبہ کو داغدار کرنے کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ان کے اعلی کار بن چکے ہیں، اور وہ اس طریقے سے اپنے مشن کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج صحابہ کرام کی توہین اور گستاخی ان لوگوں کی زبانی سے بھی ہو رہی ہے جن کی ذات اور شخصیت کبھی دفاع صحابہ کے لیے امین تصور کی جاتی تھی۔ ایسی حالت میں ہمیں پہلے سے زیادہ
چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن نہ جانے آج کل کچھ لوگ صحابہ کرام پر، خاص خاص امیر معاویہ پر لعن طعن کرنا شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ اس قوم کے فرعون تھے، نعوذ باللہ۔ جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، پھر ہم اور کوئی کیوں صحابہ کرام کے کردار پر، صحابہ کرام کے اعمال پر، صحابہ کرام کی محنت کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غیر باتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے میری اور آپ تمام حضرات کی حفاظت فرمائے۔